سخت ہے۔ ولا ترفع عنہم عصاک ادبا، اپنے بیوی اور بچوں کے اوپر سے ڈنڈا مت اٹھاؤ۔ ادب سکھانے کے لیے لاٹھی ڈنڈا رکھے رہو، یعنی کبھی کبھی مارنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے، ہلکی پھلکی مار سکتے ہو، ہلکی پھلکی مار۔ وہ بھی کب؟ بتا دیا کہ جب وہ تمہارے بستر پر کسی ایسے آدمی کو آنے دے جس کا آنا تمہیں پسند نہیں ہے، یعنی بستر تمہارا اور غیر مرد کو وہ اپنے بستر پہ بلائیں، تب تم اپنی بیوی کو مار سکتے ہو، لیکن ہلکی مار، اتنی نہیں کہ جب پنچایت بیٹھے تو پیٹھ کھول کے دکھائے دیکھو کتنے داغ پڑ گئے، اتنا مارا پیٹھ سوج گئی، اتنی مار نہیں۔ وہ بھی ایک بات پر بس، کب؟ جب وہ تمہارے بستر پر کسی غیر مرد کو بلائیں۔ میرا مطلب آپ سمجھ رہے ہوں گے، یعنی آپ کو چھوڑ کر کسی غیر مرد سے تعلق قائم کر لیں، تب آپ اپنی بیوی کو مار سکتے۔ اس وقت بھی طلاق مت دیجئے، اس وقت بھی سمجھائیے، ماریے ہلکی تاکہ وہ سدھر جائے، بستر الگ کر دیجئے، کمرہ الگ کر دیجئے، لیکن گھر میں ہی رکھیے آپ اس کو، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ پھر محبت پیدا کر دے۔ میرے بھائیوں، اور اس کے بعد بھی نہیں سدھرتی ہے، تب طلاق کی نوبت آتی ہے۔ یہ 9 چیزیں ہو گئی ہیں۔ وَلَا تَرْفَعْ عَنْهُمْ عَصَاكَ ادبا وَأَخِفْهُمْ فِي اللَّهِ، اور اپنے بیوی بچوں کو اللہ سے ڈراتے رہو۔ اللہ کے نبی نے اپنی بیوی بچوں کو اللہ سے ڈرایا۔ یا فاطمہ بنت محمد انقذی نفسک من النار، میری بیٹی فاطمہ دنیا میں عمل کر، یہ مت سمجھنا کہ تیرا باپ نبی ہے تجھے اللہ کے عذاب سے بچا لے گا، نہیں، دنیا میں عمل کر، تیرا باپ قیامت کے دن کوئی کام نہیں آئے گا۔ سلینی من مالی ما شئت انی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، میری بیٹی دنیا میں جو چاہے مجھ سے مانگ لے، جو لینا چاہے مجھ سے لے لے، میں دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن قیامت کے دن میں تجھے اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا، تجھے عمل کرنا ہوگا۔ اللہ سے ڈرایا، آپ بھی اپنے بیوی بچوں کو اللہ سے ڈراتے رہیے۔ ساڑی آپ دے رہے ہیں کس کے لیے؟ اپنی بیوی کے لیے۔ کس کو؟ اپنے گاؤں کے ایک آدمی کو جو گھومنے گیا ہے دلی، وہاں سے جب وہ لوٹ کے آتا ہے آپ کی دی ہوئی ساڑی کو لے کر، جب آپ کے گھر جاتا ہے دروازے کو دستک دیتا ہے، بیوی دروازہ کھولتی ہے، لیجئے صاحب کیا ہوا؟ آپ کے ہسبینڈ نے دلی سے آپ کے لیے ایک ساڑی بھیجی ہے، میں لے کے آیا ہوں۔ تو اب ایمانداری کے ساتھ بتائیے گا کہ بیوی کو کس کی تعریف کرنا چاہیے؟ شوہر کی یا ساڑی دینے والے کی؟ عقل کہتی ہے شوہر کی، لیکن وہ شوہر کی تعریف کے بجائے ساڑی جو لے کر آیا اس کی تعریف کرے۔ ایکسکیوز می، باہر کیوں کھڑے ہیں؟ آپ اندر آ جائیے، آپ تو بہت اچھے انسان ہیں، آپ ہمارے لیے ساڑی لائے ہیں، چائے بنا کے پلائے اور پھر اسی کو اپنا دل دے بیٹھے، آپ بہت اچھے، اتنی دور سے ساڑی لے کے آئے۔ جس نے ساڑی بھیجی، اگر اس کو یہ پتہ چل گیا کہ میری بیوی نے بجائے میرے اس کی تعریف کر رہی ہے جس کو میں نے ساڑی دے کر بھیجا ہے، اگر اس کو وہیں پتہ چل گیا تو وہیں سے موبائل فون کرے گا، اور آپ نے اٹھایا بیوی نے تو کیا، تو اس کے ساتھ رنگولیاں منا رہی ہے، ساڑی میں نے بھیجی ڈائن چڑیل اور تو تعریف اس کی کر رہی ہے، طلاق طلاق طلاق، تینوں گولی وہیں سے مار دے۔ آپ اپنی بیوی کی اتنی سی بے غیرتی برداشت نہیں کر سکتے، آپ اپنی بیوی کی اتنی سی بے غیرتی برداشت نہیں کر سکتے، پھر وہ اللہ اتنی بڑی بے غیرتی کیسے برداشت کر لے کہ رحم مادر میں پانی کے قطرے سے بچے کی انگلی میں بناؤں، انگلیوں کے پور میں بناؤں، ہاتھ میں بناؤں، پیر میں بناؤں، آنکھیں میں بناؤں، کان میں بناؤں، دماغ میں ہزاروں تاروں کا کنیکشن ڈال کر دو چمکتی ہوئی ٹیوب لائٹ آنکھوں کی شکل میں دوں، جہاں ہوا نہ پہنچ سکتی ہو، اس اندھیری کوٹھری میں 9 مہینے بچے کی زندگی کو میں سلامتی بخشوں، اس کو سرکشا میں دوں۔ تیری ماں کھانا کھا رہی تھی اور اللہ تعالیٰ تجھے تیری ماں کے پیٹ کے اندر تیرا پیٹ بنا رہا تھا، تیری ماں سو رہی تھی، اللہ تیری ماں کے پیٹ کے اندر تیری آنکھیں بنا رہا تھا، تیری ماں کھانا بنا رہی تھی اور اللہ تعالیٰ تیری ماں کے پیٹ کے اندر تیرے کان بنا رہا تھا، تیری ماں چل رہی تھی، تیری ماں شادیوں میں تھی، تیری ماں یہ سب کام کر رہی تھی اور اللہ اپنا کام کر رہا تھا۔ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى أَلَمْ يَكُنْ
كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. او میرے بندے تو ہی بتا اس پانی کے قطرے کو انگلی میں نے بنایا, پور میں نے بنایا, ہاتھ میں نے بنایا, کوہنی میں نے بنائی, بازو میں نے بنایا, گھٹنا میں نے بنایا, پنڈلی میں نے بنائی, ریڑھ کی ہڈی میں نے بنائی, دماغ میں نے بنایا, آنکھیں دیکھنے کے لیے ہم نے دی, سننے کے لیے کان ہم نے دیے. اور جب تیری ماں کے پیٹ سے تو باہر آیا تو چیخنے لگا کہ اجمیر والے نے دیا, بدایوں والے نے دیا, کچھوچا والے نے دیا, پھلواری شریف والے نے دیا, داتا گنج نے دیا, فرید گنج نے دیا. جب تم اپنی بیوی کی ایک چھوٹی سی بے غیرتی برداشت نہیں کر سکتے ہو تو اللہ یہ بے غیرتی کیسے برداشت کر سکتا ہے کہ سب کچھ میں کروں؟ تم اپنی ماں کے پیٹ میں ہو, ابھی باہر نہیں آئے ہو. بچے کو باہر آنے کے لیے سب سے پہلے ہوا کی ضرورت ہے, اس لیے کہ ابھی تک وہ ماں کے پیٹ میں اللہ اس کو آکسیجن پہنچا رہا ہے, لیکن جب وہ باہر آئے گا تو اس کو ہوا کی ضرورت ہے. او میرے بندے, تو اپنی ماں کے پیٹ میں تھا, باہر آنے سے پہلے میں نے ہوا کا انتظام تیرے لیے پہلے کر دیا. او میرے بندے, تو اپنی ماں کے پیٹ کے اندر تھا, تو ابھی باہر نہیں آیا, تجھے آتے ہی بھینس کا اور گائے کا دودھ ہضم نہیں ہو سکتا تھا, تیرا لیور بہت کمزور تھا, تجھے بالکل ہلکے دودھ کی ضرورت تھی, تو ابھی باہر نہیں آیا. تیرے آنے سے پہلے اللہ نے تیری ماں کی پستان کے اندر دودھ کی نہر پیدا کر دی ہے. ہاں, اس پستان میں ہلکے ہلکے سوئی کی سوراخ سے بھی ہلکے, سوئی کی نوک سے بھی زیادہ ہلکے ہلکے ماں کی پستان میں جس جگہ بچہ دودھ کو اپنے منہ میں پکڑتا ہے اس حصے پر اللہ نے ہزاروں سوراخ پیدا کر دیے, ہزاروں سوراخ بنا دیے. ایک سوراخ نہیں, ہزاروں سوراخ ہیں, اس لیے کہ بچہ جب پکڑے گا منہ تو ایک دم اتنا دودھ نہ آ جائے کہ اتنا دودھ پیتے ہی اس کا لیور خراب ہو جائے, کیونکہ اس کا لیور مضبوط نہیں ہے. اس لیے اس میں رکاوٹ کی ضرورت تھی. اللہ نے ماں کی پستان میں اتنے سوراخ کر دیے کہ بچہ چاہے جتنا زور سے دودھ کو چوسے اتنا ہی ایک بوند یا دو بوند ہی آئے گا جو بچہ آسانی سے پیٹ میں لے سکتا ہے اور اس کا لیور اس کو آسانی سے ہضم کر سکتا ہے. یہ سارے کام رحم مادر میں کروں اور پیدا ہونے کے بعد یہ کہہ دو کہ یہ تو اجمیر والے نے دیا, بدایوں والے نے دیا, فلاں نے دیا, فلاں نے دیا. میرے بندے, یہی شرک ہے جو میں برداشت نہیں کر سکتا. اے معاذ لا تشرک باللہ شیئا ان قتلت او حرقت. اے معاذ, اللہ کے ساتھ کبھی کسی کو شریک مت کرنا, چاہے تمہیں قتل کر دیا جائے یا جلا کر تمہیں راکھ کر دیا جائے. یہ اسلام کی بنیادی چیزوں میں سے پہلی چیز تھی, اس لیے بتا دیا کہ شرک مت کرنا. اللہ کو سب کچھ گوارا ہے لیکن شرک گوارا نہیں ہے. سب کچھ میں کروں, پھر میرا نام کے بجائے کسی دوسرے کا ٹائٹل, اور ٹائٹل بھی اس کا جو اتنے کمزور کہ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا. کشمیر سے کنیا کماری تک, بریلی سے بغداد تک سب مل جائیں تو ایک مکھی بھی پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے. کمزور ہیں تو اتنے, اور تم ان کو کہو کہ اس نے دیا. کمزور ہیں تو اتنے کہ مکھی اگر کوئی چیز لے کے اڑ جائے تو یہ مکھی کو پکڑ کر ان سے جو چیز لے کر گئی ہے اس سے وہ چیز واپس لینے کی بھی طاقت نہیں رکھتے. اتنے کمزور, اور تم ان کا نام لو, میرا نام ہٹا کر, میرا ٹائٹل ہٹا کر. تو یہ شرک اللہ رب العالمین برداشت نہیں کرتا. پہلی چیز. دوسری چیز آئیے, اور یہ حقیقت ہے, ہندو دھرم کی کتابیں بھری پڑی ہیں اس سے. نہ تس پرتما استی, اس ایشور کی کوئی پرتما نہیں ہے, کوئی مورتی نہیں ہے. نیہ آکارم استی, اس کا کوئی آکار نہیں ہے, چاہے کتنا بنا لو, رام کی, لکشمن کی, ہنومان کی, شنکر کی مورتی چاہے کتنا بنا لو, کچھ بھی کہہ لو. اوم نراکارم است, وہ نراکار ہے, اس کا کوئی آکار ہے ہی نہیں. نہ تس پرتما است, دنیا میں کوئی اس کی مورتی بنا ہی نہیں سکتا, اس لیے کہ اس کی کوئی شکل ہے ہی نہیں.
پھر اس کی شکل کیسے بنا سکتے ہو؟ لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کوئی چیز ہے ہی نہیں، وہ تو نور ہے، وہ تو نور ہے۔ قرآن بھی یہی کہتا ہے، وید بھی یہی کہتے ہیں، یچتیو یو پمما نستسما دیوی شوریریشا، اس سے مانگو وہی سب کچھ دینے والا ہے، نستسما دیوی شوریریشا، اس کے علاوہ اس کے اترکت کوئی نہیں ہے جو تمہیں کچھ بھی دے سکے، بلکہ دیوی شو آیا، کوئی بھی دیوی دیوتا تمہیں کچھ بھی نہیں دے سکتا، نستسما دیوی شوریریشا، اس ایشور کے، اس اللہ کے علاوہ کوئی دیوی دیوتا نہیں جو تمہیں کچھ بھی دے سکے۔ کچھ دینے کی چھمتا کسی کے اندر نہیں ہے، جو کچھ بھی ہے وہ اللہ۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا، اگر جنگل میں تمہارا جوتا ٹوٹ جائے اور جوتے کے نیچے کا تلوا تسمہ ٹوٹ جائے تو جب مانگنا ہو تو جوتے کا تسمہ بھی اگر مانگو تو اللہ سے مانگنا، اس لیے کہ وہی مجبوروں کی مجبوری میں کام آتا ہے، وہی بے کسوں کی بے کسی میں کام آتا ہے، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں آتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ویدوں کے منتر بھی ہمیں یہ بتلا رہے ہیں کہ شرک اللہ تعالیٰ کو برداشت نہیں۔ دوسری چیز موجودہ حالات کے تحت، پہلی چیز یاد رکھنا، 5 چیزیں ابھی میں گنا رہا ہوں، پہلی چیز ہو گئی ہے، میں کسی کو بھی کھڑا کر کے پوچھ سکتا ہوں کہ کون سی 5 چیزیں ہیں، 10 تو یاد نہیں ہوگی، 5 پہلے۔ پہلی چیز شرک مت کرنا، دوسری چیز وَلَا تَعُقَّنَّ وَالِدَيْكَ وَإِنْ أَمَرَاكَ أَن تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ۔ یہ سننے کے بعد شاید بہت سے بچوں پر یہ بات ناگوار گزرے کہ مولانا ماں باپ کا درجہ اتنا بتا دیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اپنے ماں باپ کی کبھی بھی نافرمانی مت کرنا، اپنے ماں باپ کا دل کبھی مت دکھانا۔ آگے والا جملہ سنو، وَإِنْ أَمَرَاكَ أَن تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ، اگر وہ دونوں تمہیں حکم دیں کہ تم اپنے اہل و عیال کو چھوڑ دو اور اپنا مال و دولت چھوڑ دو تو ان کے حکم کو مان لینا، یعنی اپنی کمائی ہوئی دولت چھوڑ دو، اور وہ کہیں کہ گھر سے نکل جاؤ تو گھر سے نکل جانا، لیکن اس کے باوجود ماں باپ کی نافرمانی مت کرنا۔ ان جملوں کو دیکھ رہے ہیں آپ؟ کوئی باپ ایسا نہیں ہوگا جو اپنی اولاد کو اپنے گھر سے نکال دے اور خود اپنی اولاد سے یہ کہے کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے۔ ایسے بہت کم لوگ ہوں گے کہ ماں باپ جو اپنے بچوں کا گھر بگڑوا دیں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس چیز کو زندہ کر کے دکھایا تھا۔ جب وہ اپنے بیٹے اسماعیل سے ملنے گئے اور اسماعیل علیہ السلام نے کوئی شادی کر رکھی تھی دوسرے علاقے کے اندر، لیکن ان کی بیوی ناشکری کر گئیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے دروازہ کھٹکھٹایا تو اسماعیل علیہ السلام گھر میں موجود نہ تھے، ان کی بیوی نے دروازہ کھولا، پہچان نہیں پائیں یہ کون ہے؟ پوچھا جی کون؟ کہا یہ اسماعیل کا گھر ہے جی۔ وہ کہاں گئے؟ جنگل میں گئے ہیں شکار کے لیے۔ اچھا تم ان کی بیوی ہو؟ ہاں۔ گھر میں گزر بسر کیسا چل رہا ہے؟ بہت برا چل رہا ہے، صبح کھا لو تو شام کو نہیں ملتا، شام کو کھا لو تو صبح نہیں ملتا۔ اتنی سی بات کہی تھی۔ میری ماں بہنیں سنیں، یہ بات ان کے مطلب کی ہے، سنیں۔ اگر میری اردو سمجھ میں آ رہی ہے تو ویسے آنا چاہیے، ٹی وی کے سیریل دیکھتی ہیں ہندی والے تو آنا چاہیے۔ ہم سے یو پی میں ایک میڈیا والے نے پوچھا کہ مولانا آپ تو ہندی اردو بولتے ہو تو بنگال میں آپ کی تقریر لوگ کیسے سمجھ جاتے ہیں؟ میں نے کہا بنگال سے زیادہ تو میری بات کہیں سمجھنے والے ہیں ہی نہیں، کیسے سمجھ جاتے ہیں؟ یہ بات کیسے کہہ رہے ہو؟ میں نے کہا دیکھیے میں نے چناؤ میں ایک ہی اشارہ کیا تھا، بڑے نقصان سے بچنے کے لیے چھوٹا نقصان کرنا پڑے تو کر دو، بنگال والوں نے سمجھ لیا